औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री क्लास 9th है हमारा का। और टॉपिक जो आज हमारा है वो है कॉलोनियलिज्म, ट्रेड, ट्राइबल्स एंड इंडिया। कॉलोनियलिज्म, ट्रेड, ट्राइबल्स एंड इंडिया। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने बेटा? हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज थे या जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उसमें कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड वगैरह बहुत सारी सर्विसेज भी वजूद में आई थी फॉरेस्ट लॉज के बाद। लेकिन उसमें हमने ऑल ओवर वर्ल्ड देखा था। मैंने आपको बोला था ब्राजील की वो मिसाल बोली थी कि ट्राइबल्स जो थे उन्होंने शिफ्ट किया देयर ऑक्यूपेशन, दे शिफ्टेड देयर ऑक्यूपेशन, और वो उन्होंने ट्रेड में इंटरेस्ट दिखाया। तो फिर हमारे पास आखिर पे एक क्वेश्चन रेज हुआ था। वो क्वेश्चन ये था कि क्या जो ये नई ये ट्रेड, बिजनेस एंड सर्विसेज जो थे, क्या इससे कोई फायदा हुआ था हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में? इस पे कोई असर पड़ा था? जो यहाँ की ट्राइबल्स थे, जो यहाँ के नोमैडिक कम्युनिटीज थी, क्या इन्हें कोई फायदा हुआ था या नहीं हुआ था? इन्हें जॉब मिला था या नहीं मिला था? इनका क्या हुआ? ये आखिर पे क्वेश्चन राइज हुआ था। तो इसी पे आज का हमारा टॉपिक बना है कॉलोनियलिज्म, ट्रेड, ट्राइबल्स एंड इंडिया। आप देखेंगे कॉलोनियलिज्म में ट्रेड क्या था और इसका क्या असर ट्राइबल्स पे था, फायदा हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस है ये यहाँ ट्रेडिशनली है, मतलब मेडिवल पीरियड से हम देख रहे हैं जो ये ट्राइबल्स थे ये बिजनेस करते थे। किन चीजों की बिजनेस करते थे? जैसे आपको पता है कि इनकी जिंदगी का हर शोबा जंगलों से जुड़ा हुआ था, तो जंगलों से ही ये ट्रेड प्रोडक्ट्स भी लाया करते थे। ट्रेड प्रोडक्ट्स मतलब ये जंगलों से वो जड़ी बूटी वगैरह, इतना ही नहीं बाकी सब कुछ वहां से हासिल करते थे। हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, कोकून, ऑर्वी, बम्बो, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रास एट्सेट्रा, सब कुछ ये जितना भी है ये वहां से लाते थे और फिर इनको एक इलाके से लेके दूसरे इलाके में बेचते थे। जैसे अगर हम आज भी देखेंगे हमारे इलाके में यहाँ या हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में कुपवारा की बात करेंगे, जो अपर एरियाज के लोग होते हैं वो आज भी थोड़ी ये जड़ी बूटियां लाते हैं हमारे लिए। वो इतना जड़ी बूटियां ही नहीं, हनी, शहद जिसको बोलते हैं वो भी लाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें आज भी लाते हैं और उनको बेचते हैं। तो इसका मतलब है जो ये ट्रेड था ये ट्रेडिशनल था यहाँ पे। और जो नोमैडिक कम्युनिटीज थे लाइक बंजाराज थे जो जंगलों पे मुनहसर होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाके, एक जंगल से दूसरे जंगल में जाके अपना रोजी कमाते हैं। तो इनको क्या हुआ कॉलोनियलिज्म के दौरान? क्या इनकी इस नए बिजनेस आइडिया, सर्विसेज से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप देखेंगे जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आ गए तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने रेगुलेशंस लगा दिए ट्रेड पे। जो ये पहले मतलब जंगल में जाते थे, जड़ी बूटियां लाते थे, बाकी चीजें काट के लाते थे, उनको बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। जब ब्रिटिश वाले आ गए तो उन्होंने इन चीजों पे क्या लगा दी, बैन लगा दी। और बैन लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज कहां से आ गई, ट्रेडिंग राइट्स जो थे, ट्रेड करने का हुकूक जो था, हक जो था, इन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दिया। यूरोप से जो ट्रेडिंग फर्म्स जो तजारत के गर्ज से आते हैं उनको राइट्स दिए गए, उनको बोला गया कि आप यहाँ से कोई भी चीज, जंगल हो या मार्केट हो, यहाँ से ले सकते हो, उसकी तजारत कर सकते हो, उसके पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लगे हुए हैं। हुकूमत इनकी थी। ट्रेडिंग राइट्स जब उनको दी गई तो ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल्स वर रिस्ट्रिक्टेड।
جو یہ گریزنگ کرتے تھے یہ کامن سی بات ہے اور ہم نے پچھلے ویڈیوز میں پڑھا بھی ہے. جب یہ اپنے ان چوکروں کو لے کے جنگل میں جاتے تھے گھاس کھلانے کے لیے, وہاں سے یہ ان چیزوں کو, یہ بمبو, سپائسز, فائبرز, گراس ایٹسٹرا, یہ سب کچھ وہاں سے کلیکٹ کرتے تھے, ان کو بھی ساتھ لاتے تھے اور دن میں 2 کام نکلتے تھے ان کو. ایک تو یہ ان کا گزارا کرتے تھے, اپنے چوکروں کا گزارا کرتے تھے, اپنے مال مویشی کا گزارا کرتے تھے, اور دوسری طرف سے انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, وہ ان چیزوں کو کلیکٹ کرتے تھے, پھر مارکیٹس میں بیچ دیتے تھے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کے بیچتے تھے, اور اس طرح سے ان کی کمائی بھی ہوتی تھی. لیکن برٹشر جب آ گئے تو انہوں نے ٹریڈنگ رائٹس جو تھے وہ کن کو دے دیے, یورپین فارمرز کو, یورپین ٹریڈنگ فارمرز کو, اور گریزنگ ہنٹنگ, جو ان کا ہنٹنگ شکار کرنا یا گریزنگ کرنا, اب اس پہ ریسٹرکشنز لگا دی. اور ریسٹرکشنز لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, باضابطہ طور دے وائر کالڈ ایز کرمنل ٹرائبز. جو یہ ٹرائبز تھے, جو یہ بنجاراز تھے, جو یہ ولیجرز تھے, جو ان کو کیا کہا گیا, کرمنل سوسائٹیز یا کرمنل ٹرائبلز. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا جرم کرتے تھے کہ ان کو کرمنل ٹرائبز کہا گیا. بیٹا, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ حاصل کرتا ہے تو اس کا گزارا صحیح سے ہوتا ہے, اور جب اس چیز پہ کوئی پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے مطلب اسے چرانے کے لیے, اسے چوری سے لانے کے لیے. اور اسی طرح سے یہی بات ان کے لیے بھی ہے یہاں پہ. جب یہ جنگلوں پہ خود مناصر تھے, ہنٹنگ پہ خود مناصر تھے, ہنٹنگ پہ ڈیپینڈنٹ تھے, جنگلوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے, جب برٹشرز یہاں پہ آ گئے انہوں نے فارسٹ لاز لگائے, انہوں نے اس کی گریزنگ پہ ریسٹرکشنز لگائے, انہوں نے اس کے شکار کرنے پہ ریسٹرکشنز لگائے, اور جو یہ فروٹس یا جو یہ ٹریڈنگ پروڈکٹس وہاں سے کلیکٹ کرتے تھے جنگلوں سے, ان پہ جب انہوں نے کیا لگا دیا, قدغن لگا دیا, تو اب ان کی زندگی دشوار ہو گئی, اور زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ چوری چھپے جا کے جنگلوں سے ان چیزوں کو لاتے تھے, جنگلوں سے گریزنگ کراتے تھے, اور جب ان کو پکڑا جاتا تھا, اکثر ان کو پکڑا جاتا تھا اور انہیں سزا ملتی تھی. اسی لیے انہوں نے اس چوری, جو یہ چوری کرتے تھے, جو یہ مطلب اپنا گزارا کرنے کے لیے یہ چوری کرتے تھے, اس پہ اسی لیے ان کو پھر کیا کہا گیا, کرمنل ٹرائبز قرار دیا گیا. اور انہیں کیا کیا گیا, فورس ٹو ورک انسٹڈ ان فیکٹریز, مائنز اینڈ پلانٹیشن فیلڈز. اب انہیں کیا کہا گیا, انہیں فورس کیا گیا, ان پہ مطلب زبردستی انہیں کہا گیا کہ آپ جنگلوں میں نہ جائے, آپ جنگل کا کٹاؤ نہ کرے, آپ جنگلوں سے کچھ بھی حاصل نہ کرے, بلکہ آپ اپنا روزی کماؤ, کیونکہ یہاں پہ فیکٹریز ہیں ان میں کام کرو, مائنز میں کام کرو, پلانٹیشن فیلڈز پہ کام کرو. اور جب یہ ان مائنز میں وہاں پہ کام کرتے تھے یا ان پلانٹیشن فیلڈز میں کام کرتے تھے, لیکن یہ کام کھلا نہیں تھا, آزاد نہیں تھا, وہاں پہ گورنمنٹ سپرویژن ہوا کرتا تھا, گورنمنٹ کی نگرانی میں کام ہوتا تھا. اور اس سے کیا ہوا, دے گاٹ ورک, انہیں کام مل گیا. اور جب کسی کو کام ملے تو وہ خوش ہونا چاہیے, دے شوڈ ہیپی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نا, ہاں وہ خوش ہونے چاہیے. لیکن ورک ڈڈ ناٹ آلویز مین امپرووڈ ویل بینگ فار دا پیپل. ہر کام انسان کو سکون نہیں دیتا ہے, ہر کام انسان کو سکون ہی نہیں, ہر کام انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے, ہر کام سے انسان خوش نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو بتایا جائے آپ کو ہم پیسے دیں گے, 200 روپے دے دیں گے, آپ کو 20 گھنٹے کام کرنا ہے, صرف سونا ہے بس, اس کے علاوہ نہیں, یہ کام نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اور جب یہ ظلم ان پہ ہو رہا تھا, اتنا ہی نہیں, وہ اس کام سے بالکل خوش نہیں تھے. دیئر ویجز وائر ویری لو اینڈ کنڈیشنز فار ورک وائر بیڈ. اور جب یہ کام کرتے تھے انہیں بہت کم معاونت دی جاتی تھی, 20-25 گھنٹے کام کرایا جاتا تھا, 17-18 گھنٹے کام کراتے تھے یہ, اور پھر انہیں بہت کم معاونت ملتی تھی جس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا, اور دوسری طرف سے ان کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑ رہا تھا. اور ایک بات تھی, جہاں یہ کام کرتے تھے وہاں کام کرنے کے لائق جگہ نہیں تھی, کنڈیشن نہیں تھی, کنڈیشن ٹوٹل بیڈ تھی.
اور they could not return home easily. اتنا ہی نہیں، وہ اس کام سے اس لیے خوش نہیں تھے کیونکہ جب یہ کام کرنے کے لیے جب ان کو ان مائنرز، فیکٹریز یا پلانٹیشن فیلڈز پہ کام دیا جاتا تھا، پھر یہ آسانی سے گھر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک پروٹوکال تھا اور اس پروٹوکال کے مطابق یہ گھر نہیں جا سکتے تھے. تو یہ چیزیں تھی، کام تو ملا انہیں. اگر ہم اب دیکھیں گے جو کالونیلزم نے نیا ٹریڈ لایا یا نئی سروسز لائی، اس سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو نقصان ہوا. تو اگر آپ کو یہاں پہ کوشچن آ سکتا ہے واٹ واز دا امپیکٹ آف نیو ٹریڈ، نیو سروسز اینڈ نیو امپلائمنٹ آن انڈین ٹرائبل سوسائٹیز، تو سمپلی آپ کوشچن لکھو گے کہ سمپلی آپ آنسر لکھو گے کہ اس کا بہت برا اثر تھا. برا اثر کیوں تھا؟ اس کا برا اثر تھا وہ اس کام سے خوش نہیں تھے کیونکہ دے کاٹ ورک، دے شوڈ ہیپی ورک ڈیڈ ناٹ آلویز مین امپرووڈ ویل بینگ فار دا پیپل، جو میں نے پہلے ہی بتایا. کیوں؟ because their wages were very low and conditions for the work were bad, they could not return home easily. اگر آپ یہ 3 پوائنٹ بھی لکھو گے تو بالکل آپ کو اپنے 3 مارکس 2 مارکس مل جائیں گے. تو اب ہم اگلے ویڈیو میں اگلا ٹاپک لے کے میں آپ کے سامنے ضرور آؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.